بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں منیرہ اسلم، ٹیچر BHSS یونسو، کلاس 9۔ ہم آج بائیولوجی پڑھیں گے، نیکسٹ چیپٹر آف بائیولوجی جو کہ ہے وائی ڈو وی فال ill۔ تو آج ہم انٹروڈکشن تھوڑی سی اس کی کریں گے اور ہیلتھ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ چیپٹر کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وائی ڈو وی فال ill، ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، کیا ریزنز ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، اور جب ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے پریکاشنز پھر لینی چاہیے تو اور تاکہ ہم ٹھیک ہو جائے۔ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں کولڈ وغیرہ، ٹھنڈے موسم میں جاتے ہیں کولڈ وغیرہ ہو جاتا ہے، یا کسی ہائی آلٹیچیوڈ پہ جانا ہوگا جیسے گلمرگ گھومنے، تو ہمیں تھوڑی سی موشن سکنس فیل ہو جاتی ہے، وومیٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اور ہم کیوں ہوتے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ اس چیپٹر میں پڑھنا ہے۔ اور ہیلتھ کیا ہوتا ہے؟ We talk about health of a person or we usually say that we wish to have good health۔ جب بھی ہم آپس میں ملتے ہیں، کوئی بھی دو بندے تین آپس میں ملتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے حال چال کے بارے میں پوچھتے ہیں، صحت کے بارے میں، ہیلتھ جس کو ہم صحت بھی کہتے ہیں کہ کیا حال ہے آپ کے۔ تو ہم یوجولی چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک رہے، فزیکلی بھی مینٹلی بھی ہم جو ہے تندرست رہے۔ بٹ ڈو یو نو واٹ از گڈ؟ مگر ہمیں کیا پتہ ہے کہ گڈ ہیلتھ کیا ہے؟ بس یہی کہیں گے کہ ہم باہر سے دکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو وہی ہیلتھ ہے؟ نہیں، بلکہ ہیلتھ کیا ہے؟ وی نو دیٹ آور باڈی از فارمڈ آف مینی آرگنز اینڈ آلسو دیر آر سو مینی سسٹمز آپریٹنگ ان آور باڈی۔ ہمیں پتہ ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے ڈائیورسٹی آف لیونگ آرگینزمس میں، کہ جو ہماری باڈی ہے یا ٹیشوز میں پڑھا، فنڈامنٹل یونٹ آف لائف میں بھی پڑھا، ہماری باڈی جو ہے ڈفرینٹ آرگنز کی بنی ہوئی ہے، جیسے ہارٹ ہے، لنگس ہے، کڈنیز ہے، باقی چیزیں ہیں، تو اور کافی سارے سسٹمز ہمارے ہم جن سے ہم فنکشن کر سکتے ہیں۔ ان شارٹ ہماری جو باڈی ہے وہ ایک مشین کی طرح ہے جو کام کرتی رہتی ہے ہر وقت، ایون کہ جب ہم سوتے ہیں اس وقت بھی کوئی نہ کوئی سسٹم ہمارا کام کرتا رہتا ہے، فنکشن کرتا رہتا ہے تاکہ ہم زندہ رہیں۔ تو کافی آرگنز ہیں اور اور سسٹمز ہیں، جیسے سرکولیٹری سسٹم ہے، وہ ہماری آکسیجن کو بلڈ میں پورے باڈی میں سپلائی ہو جاتا ہے۔ نروس سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، جس سے سارا جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ سسٹمز ہیں جن سے ہماری جو باڈی ہے وہ فنکشن کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی آرگن میں تھوڑا سا بھی کچھ پرابلم آ جائے، کام نہیں کرے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ If one organ stops working, then other organs are also affected۔ اگر کوئی بھی آرگن کام کرنا بند کر دے گی یا کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے ہمارے دوسرے آرگن پہ پڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اچھا نہیں فیل ہوتا ہے، ہمیں کچھ لگتا ہے کہ ہماری باڈی میں کچھ پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ہم اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر کبھی رات میں نیند نہیں آتی ہے تو پورے دن ہم ڈسٹرب رہتے ہیں۔ ریزن کیا ہوتا ہے؟ رات کی جو بیداری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات بھی کس لیے بنائی ہے؟ سونے کے لیے۔ اس لیے جب پوری طرح سے ہم نیند کرتے ہیں رات کو، تو صبح آپ خود بھی محسوس کریں گے ہم فریش اٹھتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں لگتی ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی بھی باڈی میں کچھ بھی پرابلم آ جائے تو اس کا اثر دوسرے آرگنز پہ پڑ سکتا ہے،
اور اس سے ہمیں کچھ اچھا فیل نہیں ہوتا ہے، ان ایزینس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کام پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو یہ انٹروڈکشن تھا کہ اس چیپٹر کا۔ اب ہم دیکھیں گے ہیلتھ کیا ہوتا ہے۔ ہیلتھ اٹ از اے اسٹیٹ آف فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ۔ ہم ہیلدی اسی کو کہتے ہیں کہ جو فزیکلی یا مینٹلی یا سوشلی فٹ ہو۔ فزیکلی مینس اپیئرنس، باڈی جب ہم دیکھیں گے کہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا واتا ہے، تو یہ فزیکلی فٹ ہے۔ مینٹلی دیکھتے ہیں بول چال کیسا ہے، ایک دوسرے سے ملنا ملاپ، وہ سوشلی یہ سوسائٹی میں کیسا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے، کوئی ڈپریشن تو نہیں ہے۔ جب یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم کہیں گے ایک انسان فزیکلی، مینٹلی ایز ویل ایز سوشلی فٹ ہے۔ اٹ از اے اسٹیٹ آف فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ۔ فار بینگ ہیلدی ون نیڈس ٹو ایٹ اے بیلنس ڈائٹ۔ اب مینٹل اور سوشل جو ہے وہ ہمیں اپنے تک ہے، ہم ان کو کیسے رکھیں گے۔ مگر فزیکلی فٹ ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ ہماری جو باڈی ہے وہ تبھی فنکشن کرے گی جب ہم ایک بیلنس ڈائٹ لیں گے۔ یہ ہم نے جونیئر کلاسز میں بھی پڑھا ہے کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتے ہے۔ وہ ڈائٹ جس میں سب کچھ موجود ہو، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، وائٹامنس، منرلز، یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے ہمیں کھانی ہے، تبھی ہم فٹ رہ سکتے ہیں۔ وہی ہماری بیلنس ڈائٹ ہے، جب ایک ڈائٹ میں یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، وائٹامنس، منرلز۔ یہ بھی نہیں کہ ہم خالی کاربوہائیڈریٹس ہی لیں گے یا فیٹس ہی لیں گے، وہ بھی نہیں کرنے، ہمیں یہ ساری چیزیں کچھ کچھ اماؤنٹ کوانٹیٹیز میں لینی ہے۔ ٹیک ریسٹ، ہمیں اچھا اب ہم نے یہ کھایا پیا کام کیا تو ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو رات ہے وہ سونے کے لیے ہے، اور کام کرتے کرتے ہم تھک بھی جاتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی مشین کی طرح نہیں ہے کہ وہ ہر وقت کام کرے گی، بس کام کرے گی، ریسٹ کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ ٹیک پراپر سلیپ، سونے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم نیکسٹ ڈے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب ہم سوئیں گے تو تبھی نیکسٹ ڈے ہم اٹھیں گے اور ہم اپنا کام پھر سے شروع کریں گے۔ لیو ان اے ہائیجینک پلیس، ہاں سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ جدھر ہم رہتے ہیں تو وہ ہائیجینک ہونی چاہیے، مطلب صاف ستھرا، اپنا ماحول، اپنا گھر، اپنا ارد گرد سارا جو یہ ہے صاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی اور وہاں یہاں سے نہیں آئے گا صاف کرنے کے لیے، ہمیں خود بھی کام کرنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا ماحول ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا باہر ہے، ارد گرد وہ صاف ہو جائے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہیلدی رہ سکتے ہیں۔ But sometimes certain signs appear in a person that causes uneasiness۔ مگر کبھی کچھ ایسی سائنس ایک انسان میں لگتی ہے کہ سمجھ آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے اس انسان کے ساتھ۔ فار ایگزامپل کوئی ہم یہ کولڈ لیں گے تو ہمیں رننگ نوز ہو جاتی ہے، تو بار بار سنیزنگ ہو جاتی ہے، یا کھانسی کف وغیرہ ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سائنس ہے، کچھ انڈیکیشنز ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ٹھیک ہے، کیا پرابلم ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے ان ایزینس فیل ہو جاتی ہے، ہمیں تھکاوٹ، ہم بیمار سے لگنے لگتے ہیں، سیدھے چہرے سے ہی نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے۔ اگر ایک ٹھیک انسان ہوگا اور ایک ایسے ہی جس میں کوئی سمٹمز ہمیں نظر آئی، دور ہم سیدھے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ کون انسان ٹھیک ہے اور اس میں کیا پرابلم ہے۔ اگر منہ پہ کچھ ریشز لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہی میں نے ایک میری فرینڈ پہ کو ریشز ہوئے تھے، تو اس کو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا پتہ نہیں، مجھے لگا کچھ کریم وغیرہ سے ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھر جب میں نے نوٹس کیا یہ
کسی کھانے پینے کی چیز کی وجہ سے الرجی ہو گئی تھی اور اس کو چہرے پہ ریشز آ گئے تھے، تو مجھے سیدھے ہی میں نے نوٹس کیا کہ اس میں اس کو کچھ پرابلم ہے، تو سائن سیدھے اپیئر ہو جاتی ہے۔ وہی چیز ہے جب انسان انیزینس فیل کرتا ہے یا کچھ پرابلم ہوتی ہے تو اسی کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں کہ اس میں کچھ پرابلم ہے، خرابی ہے، مطلب یہی کاف ہو، کولڈ ہو یا اور بھی کوئی پرابلم ہو، لیور کی پرابلم ہو یا کچھ بھی، تو انہی چیزوں کو جب ان میں کچھ خرابی آ جاتی ہے تو اس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو ڈیزیز کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں اب پڑھیں گے۔ ٹل دین تھینک یو، ہیو اے گڈ ڈے۔